لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزاداران محترم ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس سے خدا نے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق عطا فرمائی ہے. گفتگو ہماری ظاہر وقت کے امام کی مناسبت سے ہے اور امام کو امت کی ضرورت ہے اور امت تبھی بن سکتی ہے کہ جب وہ اس راستے پر چلے کہ جس راستے کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے. ہر نبی جو ہر امت میں آئے انہوں نے اس امت کی امت سازی کی ہے اور امت سازی ہی امت کو کامل کرتی ہے کیونکہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں سے ہیں. تو ظاہر ہے سید الشہداء علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو اپنے مقصد کو بیان کیا کہ میں اپنے نانا کی اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا. اب یقیناً امت میں بگاڑ تھا، گڑبڑ تھی، تبھی وہ چاہتے تھے کہ اس کی اصلاح ہو اور یہ مجلس اور عزاداری بھی اسی اصلاح کا ایک قدم ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں اصلاح ہو سکتی ہے. سید الشہداء کا پیغام 61 ہجری میں صرف کربلا میں نہیں رہ گیا بلکہ قیامت تک کی بشریت کے لیے پیغام تھا اور اسی لیے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. یہاں ہم اپنی اصلاح کریں، یہ تربیت کی جگہ ہے. یہاں سے اٹھیں تو ایک امت ہو اور ایک امت ہوگی تو وہ آئے گا جسے امت کی ضرورت ہے. امام کو قوم کی زبان یا لسانی یا سیاسی پارٹی یا تنظیم یا انجمن یا ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام کو امت چاہیے. امت تیار ہو رہی ہے، میں اور آپ رہ جائیں گے. مسئلہ ذرا یہ ہے، وہ تو خدا کا وعدہ ہے اور حق ہے، وہ تو آئے گا جس نے آنا ہے. بات یہ ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں. مجھے اپنی بقا کے لیے سید الشہداء کے اس پیغام کی ضرورت ہے اور میں اپنے آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ کر رکھوں. برائے چند دن آپ کی کل کا دن احتمال زیادہ ہے کہ چاند جو ہے وہ 29 کا ہوگا اور باقی اللہ کی مرضی جو بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کل ہماری آخری ہی مجلس ہو. اور میں نہج البلاغہ کے خطبے سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں اور ہم
کس طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کریں کہ جو ہمارے امام نے فرمایا ہے. عزیزان محترم، اختلافات جتنے بھی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، عقیدتی بھی، کلامی بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے اپنے دروازوں کو کسی کے لیے بند نہیں کیا، دروازے کو کھول کے رکھا ہے، سب کے لیے کھول کے رکھا ہے. اور ان کا پیغام بھی سب کے لیے تھا، کیونکہ وہ کسی ایک فرقے کے امام نہیں تھے، انہیں اللہ نے انتخاب کیا تھا، اور جسے خدا انتخاب کرے تو وہ پوری مخلوق کے لیے پیغام ہوتا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں امت سازی کی طرف بڑھنا ہے. نہج البلاغہ امام کے خطبوں، امام کے لیٹرز، ناموں اور امام کے اقوال کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ بھی امام کی اور بھی گفتگو ہے، لیکن سید رضی نے اعلی اللہ مقام ہو، انہوں نے ان سب کانٹینٹ کو ایک جگہ جمع کیا اور اسے نہج البلاغہ کہا، اور یقیناً وہ اس کے اندر چیزوں کو لے کر آئے. ہماری جو اس ٹائم اسلام کی مشکلات ہیں، پورے اسلام کی، ہم اصلی کانٹینٹ سے دور ہیں. جو اصل کانٹینٹ ہوتا ہے اس سے ہم دور ہیں. ہم سرسری سی انفارمیشن پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی لیسٹ انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کلام الہی کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی قرآن. اور وہ قرآن میں اپنی بات میں خدا نخواستہ آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میری زندگی میں قرآن کتنا ہے، میری زندگی میں قرآن سے رابطہ کتنا ہے، میری زندگی میں قرآن سے اثر لینا کتنا ہے. ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ حقیقتاً نعرہ تو ہمارا بہت بڑا ہے، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، صرف نعرہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ رسول زندگی میں کہاں ہے؟ رسول کے نام پر ہمارے دھرنے اور احتجاج تو بہت ہیں، سنت رسول 24 گھنٹے میں کتنی جگہ ہے؟ اب اپنی مرضی کی ایک دو چیز لے کر بولنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عزیزان محترم، سنت رسول یعنی پھر آپ ہر جگہ دکھائیں، آپ کردار دیکھیں رسول خدا کا. کوئی مدینہ کا بچہ یہ نہیں کہہ پایا کہ ہم نے پہلے سلام کیا ہو. میں نے پہلے، رسول خدا پہلے سلام کرتے تھے. اور ہم کیسے؟ کسی گھر میں جائیں بچہ سلام نہ کر کے، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی. محلے میں کو مل جائے، بیٹا کوئی شرم نہیں ہے، تم سلام نہیں کرتے، بھائی آپ کر لیں. سنت نارمل سی سنت زندگی میں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا رسول خدا کی سنت ہے. کتنے ہم عمل کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا سنت رسول ہے. باوضو ہو کے سونا سنت رسول ہے. سنتیں پڑھنا نماز کے ساتھ، ہم واجب نہیں پڑھ پا رہے، مولانا آپ نفلوں میں لگا رہے ہیں. سنت کہاں بھائی؟ سنت سے نظر آئے گا نا کہ آپ رسول کو مان رہے ہو. عزیزان محترم، صرف کہہ دینے سے سنت رسول پہ عمل نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ رسول کی امت ہو، لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ رسول کا امتی ہے. رہے صدیق اور امین ہونا بالکل اپوزٹ امت مسلمہ. کوئی مال رکھوا ہی نہیں سکتا، کوئی دے دے تو زندگی میں ملتا نہیں اس کو. امین ایسے کہ کسی کی راز کو سنبھال ہی نہیں پاتے. امانت صرف پیسے یا مال کی نہیں ہے، کسی کا راز آپ کے پاس ہو، کسی کی بات آپ کے پاس ہو. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کتنا خطرناک ہے. کتنا ہم آج آپ کے سامنے، مطلب آپ نہ سمجھے کہ ہم مولانا ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے، سب پتہ ہے ہمیں. مطلب کیا سوشل میڈیا پہ ہم نے اپنی سوسائٹی کا حال کیا ہوا ہے. فلانا شخص کچھ کرتے ہوئے کہیں پایا گیا، کسی کی ذاتی زندگی، اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ لے آئے. خود یہ امانت نہیں ہے.
اگر کوئی شخص کہیں کسی جگہ، کوئی انسان ہے خدا خطا کار ہے، کوئی بھی کامل تو کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ سوچیں اگر سوشل میڈیا اس زمانے میں ہوتا جب رسول خدا کا تھا تو ہم تو کسی صحابی کو مانتے ہی نہیں. پھر تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ ہو رہا ہے، یہ تو یہ ہو گیا. عزیزان محترم، انسان اپنے آپ کو، اور یہ امانت مومن کی میراث ہے. اگر مومن امانت کا پاسدار نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو یہ بہرحال ہم اپنے اندر رسول خدا کے ساتھ اس اٹیچمنٹ کو رکھیں. مطلب ہم مسلمان ہیں، میں خدا نہ خواستہ روز آپ نہیں سمجھے کہ میں خدا نہ خواستہ یہ کہنے آتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کرتے. نہیں، آپ کرتے ہیں. یہ میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو لائیو سن رہے ہیں. آپ سب کرتے ہیں ساری چیزیں، لائیو جو دیکھ رہے ہیں. جانا محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول خدا کی زندگی پہ کون سی شخصیت آپ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کون بتائے؟ قرآن بتائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان اسوۃ. کون ہے اسوہ حسنہ؟ رول ماڈل کون ہے؟ رسول خدا کی ہستی، ان کی مبارک ذات رول ماڈل ہے. رول ماڈل سب کے لیے ہے. تو ہم نے اس رول ماڈل کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی؟ اب بولیں گے مولانا صاحب کتاب ہی نہیں ملتی، ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ اب یہ بھی میرا قصور ہے، میں نہیں ملتی. اب علامہ طباطبائی کی سیرہ نبوی اور کتنے علماء نے بہرحال لکھی ہیں کتابیں. تو یہ سیرہ نبوی، رسول خدا کی سیرت مسجد میں کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں. اب میں ایک حدیث آپ سے پڑھوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے اچھا ہوں. اب خب یہ بڑا بیلنس ایکویشن ہے عزیزان محترم، اس کو بہتر کرنا ہے. تو بہرحال یہ امت ایسے ہی ڈیزائن ہوگی. دیکھیں جو چیزیں اتری تھیں اللہ کے پیغام کی، جو رسول خدا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، یہ مین اور یہ بیسکس ہے. یہ بیسک معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. معاشرہ جو ہے وہ انسٹاگرام کی ریل پہ چل رہا ہے. اچھا ہماری بھی ریلیں چلتی ہیں، مجلس تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو اسی پہ چل رہی ہے. انفارمیشن تصویروں پہ چل رہی ہے، حدیثیں تصویروں پہ چل رہی ہیں. دیکھیں معاشرے میں کتنا بگاڑ آ گیا. ٹیمپرمنٹ بالکل نہیں ہے. غصہ اتنا شدید ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر جگہ اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کیسے ٹیمپرمنٹ کنٹرول ہوگا؟ کیونکہ جب اوریجنل کانٹینٹ نہیں پڑھا جائے گا، جب قال رسول اللہ نہیں بیان ہوگا، یہی ہوگا. یہ قال امیر المومنین نہیں بیان ہوگا. آئیں اب نہج البلاغہ. اب ہم سب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، خاص طور پہ اہل تشیع تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن کے بعد، رسول خدا کے کلام کے بعد بہترین کتاب جو ہے وہ نہج لیکن یہ کتاب ہے کہاں؟ کہاں ہے یہ کتاب؟ اتنی بہترین کتاب ہے، یہ کتاب کہاں ہے؟ کس بک ریک میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے سارا؟ یہ بہت ایشو ہے. یہ میں اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. بہرحال اب ہم تو دیکھیں اللہ نے وہ توفیق دے دی ہے کہ ابھی ادھر آ گئے ہو، اب پبلک سن بھی رہی ہے، اب پبلک آپ کو چھوڑ کے بھی نہیں جائے گی. تو اب تو جو ہے ان کو بول دو، ٹھیک ہے؟ اب کو مسئلہ بھی نہیں ہے، پبلک نہ بھی سنے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. مولا راضی ہے، اللہ راضی ہے، پبلک ویسے بھی کہاں راضی ہوتی ہے. عزیزان محترم، میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا اتنا جتنا مجھے پڑھنا چاہیے. لیکن قوم نہیں بن سکتی جب تک امام کا اپنا قول نہ پڑھے. نہج البلاغہ جرداق مسیح، جو جارج جرداق ہے، لیبنیز کرسچن ہے، اس نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا ہے. کتنی دفعہ؟ مور دین 200 ٹائمز نہج البلاغہ پڑھی اس نے. پھر اس نے کتاب لکھی. آپ آن لائن جائیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے.
پھر اس نے کتاب لکھی دا وائس آف ہیومن جسٹس، امام علی، دا وائس آف ہیومن، یعنی انسان کی عدالت کی آواز علی ہے۔ علی عدالت صوت انسانیہ، یعنی ہزار انٹرنیٹ پڑھی ہوئی آپ کو کتاب بھی مل جائے گی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حضرت عیسیٰ سے کسی کو بلند کروں، میرا مذہب مجھے، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حضرت علی سے کسی کو بلند کروں۔ تو یہاں بریکٹ میں بتا دوں، یہ میں نے نہیں کہا بھائی کل کو میرے پہ کو فتویٰ ڈال دینا، ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے آسانی سے فتویٰ کہ بھائی نبیوں، بھائی میں نے نہیں کہا، یہ جرداغ مسیح نے کہا ہے۔ اور قطعاً اس میں بھی کہیں نہ کہیں خدا نہ دیکھے جب کوئی بات کی جائے تو خدا نہ خواستہ کمپیریزن نہیں ہوتا۔ انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی افضلیت کی کوئی بھی نہ مثال دے سکتا ہے، نہ کوئی ان سے بالا جا سکتا ہے، لیکن وہیں پر جب آپ نبی کو سمجھتے ہیں تو نبی کے ساتھ آپ کو امامت، دیکھیں جب امام آپ کے لیے دنیاوی منصب ہے نا تب آپ نہیں سمجھ سکتے، اور جب امامت، جب یہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جو ہمارے مکتب کی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہہ دیا، کتنی بحثیں ٹی وی پہ ہو چکی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، نہ جانے کی ضرورت ہے مجھے۔ ہمارے ہاں امام اللہ کا نمائندہ ہے اور منتخب ہے، اور یہ ہماری فقہ اور کلام کے اندر ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ عصمت کے اعلیٰ درجے پر وہ خطا نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ خدا نے جبر کیا ہوا ہے، نہیں، خدا نے اختیار کے ساتھ عصمت عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بھی سمجھانا سب جوانوں کو کہ ضروری ہے کہ جذباتی نہ ہو جایا کریں زیادہ، تھوڑا سا نا کہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جرداغ مسیح نے جب کتاب پڑھی تو یہ بہرحال کلام کہا، حضرت عیسیٰ ہمارے لیے بہت مقدس ہیں کیونکہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تشریف لانا ہے، وہ سولی پہ نہیں چڑھائے گئے، انہیں خدا نے اٹھا لیا ہے، اور وہ آئیں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے۔ یہ سب کتابوں میں روایات ہیں، یہ بے شک آپ دیکھ لیں، اہل مسیح بھی جو ہیں وہ اسی کا انتظار بھی کر رہے ہو، یہ سب ہوگا، یہ سب ہونے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلدی ہوگا۔ تو یہاں پر نہج البلاغہ، میں اپنی بات سے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ بے فکر رہے، وہی نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں ایک خطبے کا کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے کہ دیکھیں جو امام ہے نا، امام کو سمجھے تبھی امام تک پہنچیں گے، اور امام کی امت، امام مسجد کا نہیں ہے، امام فقہ کا کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ امام ہیومن کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو درست کرتے ہوئے، اس کا آرکیٹیکٹر ہے کہ جس نے نہ صرف اس زمین پہ زندگی گزارنی ہے بلکہ زمین کے بعد دوسرے عالم میں یہ سفر کرتا ہوا جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ امام صرف یہاں تک نہیں ہے کہ میں نے آپ کو نماز پڑھا دی اور میں نے کہا جب آپ گھر چلے جائیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے بزنس میں کوئی بات ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، اب آپ امام سے تھوڑی پوچھیں گے مسجد کے، بولیں بھائی امام کو تھوڑی پتا کہ ای کامرس کیا ہے، امام کو کیا پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا ہو رہا ہے، امام کو تو نہیں پتا، وہ تو انہوں نے نماز پڑھا ہے، اس کا تعلق نماز پڑھانا تھا، چلے گئے۔ لیکن یہ جو امام ہے اس کا تعلق صرف آپ کی ظاہری زندگی سے نہیں ہے، یہ وہ امام ہے کہ جو قیامت میں آپ کو صراط طے کروائے گا۔ اب اس حوالے سے سمجھے نا کہ جو انٹرنل کنسٹرکشن کرنی ہے، آرکیٹیکٹ جو ڈیزائن انٹرنل، باہر کا نہیں، ہاں اندر کا۔ کیوں اندر کا؟ کیونکہ بدن صرف محدود ہے اس عالم تک، روح وہاں سے آئی ہے، وہ بدن کے ساتھ ہے، بدن اس روح کو اس نقطے تک لے کے جائے گا جب بدن یہیں رہ جائے گا، روح سٹل ٹریولنگ ہے،
روح نے ختم نہیں ہونا، روح پھر پرواز کرے گی. اس روح کو ڈیزائن کرنا امام کا کام ہے. اب آپ مجھے کوئی اور امام لا کے دکھائیں جو اس روح کو بناتا ہو. یہاں کام آتا ہے کلام امیر کا، اور کسی کا کلام اتنا امیر ہے ہی نہیں. امیر کیا فرق ہے؟ نہج البلاغہ خطبہ 190. قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ قرآن اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ متقی ہونا. متقی کون ہے؟ تقوی جس نے اختیار کیا. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی سادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سادی ڈیفینیشن کہ جو اللہ نے واجبات دی ان کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، بس یہی ہے. کوئی آیت اللہ بہجت کے پاس آیا، کہا کہ نصیحت کیجیے. کوئی نصیحت کیجیے، کہا کہ جو اللہ نے کہا ہے اسے انجام دو، جو منع کیا چھوڑ دو. کہا بس یہی؟ کہا یہی کر لو بڑا کمال ہے. یہی کر لو بہت بڑا کمال ہے. اور آج جس معاشرے میں ہمیں حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے. مکس ہو گیا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا برائی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کرپشن کسے کہتے ہیں، مال حرام مال حلال لقمہ پتہ ہی نہیں ہے. مکس ہو گیا ہے، سب پتہ بھی نہیں سب کیا چل رہا ہے. اجزانے وہاں قرآن کہہ رہا ہے تقوی اختیار. ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب کون بتائے گا کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو امام المتقین ہوگا. امام کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ متقیوں کا، کسی نے نہیں کیا سوائے امیر المومنین کے. امام خطبہ 190. حمام امام کا صحابی ہے، تو امام کے پاس آتا ہے، کہا مجھے متقین کی صفات بتائیں، متقین کے بارے میں بتائیں. امام نے سادہ سا ہوئی اس کو بتایا کہ ایسا کرو ایسا کرو. اس نے کہا نہیں مجھے اور بتائیں. امام فرماتے ہیں کہ تم تحمل نہیں کر پاؤ گے، تحمل. لیکن پھر بھی اس نے اصرار کیا. امام نے بتانا شروع کیا. خطبہ بہت لیندی نہیں ہے بہرحال، لیکن ہے اچھی خاصی صفات اس کے اندر ہیں. میں آج ایک پیراگراف اور کل کوشش کروں گا اس کے کچھ اور پیراگراف آپ کی خدمت میں بیان کروں. یہ بہت ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ امام المتقین کے ماننے والوں نے آج تک خطبہ متقین پڑھا ہی نہیں. خطبہ متقین مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں. واٹس ایپ پڑھیں، ٹک ٹاک کو دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں، فیس بک دیکھیں، یا نہج البلاغہ دیکھیں. تو اذان محترم خطبہ متقین کم از کم مریں گے جب، سب نے مرنا، بھاگ تو کوئی نہیں سکتا. قیامت میں یہ تو کہیں گے مولا خطبہ متقین ایک دفعہ پڑھا تھا. جب تک پڑھیں گے نہیں صفات پیدا کیسے ہوں گی؟ اور صفات اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے، بہت آسان ہے. یہی بات ایلن مسک کر دے نا آ کے ابھی، واہ دیکھیں یار کیا باتیں کرتا ہے. بھائی وہ بیچارے کیا باتیں کریں گے؟ وہ تو پھنسے ہوئے دنیا کے اندر، وہ تو دنیا سے باہر جا ہی نہیں سکتے. اگر تم نے اپنے امام کو صحیح سمجھا ہوتا تو لوگ تمہاری بھی باتوں کو ایسے ہی مشہور کرتے. اب امام فرماتے ہیں اذان محترم ایک پیراگراف. امام کہتے ہیں یہ جو متقی ہے اس کی پہلی صفاتیں ہیں، میں کیٹیگرائز نہیں کر رہا، لیکن اس کی ایک صفت کیا ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو یہ بہت نپا تلا بولتا ہے. نپا تلا یعنی کیا؟ یعنی یہ بیلنس گفتگو کرتا ہے. اس کی گفتگو میں افراد تفریق نہیں پایا جاتا. اچھا ہم بھی ادارے شکار ہیں ان ساری باتوں کے، معاشرے میں رہتے ہیں. اور نپی تلی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں امام کے کال کا سہارا لیتا ہوں. خود ایک اور نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں
کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، یعنی اس کے قلب اس کے بولنے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور جو عقل مند نہیں ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے. اور پھر وہاں امیر المومنین ہی فرماتے، کہاں جائیں امیر المومنین کے علاوہ. کہتے ہیں زبان سے جو بات نکل گئی وہ تیر کی مانند ہے جو کمان سے نکل جاتا ہے، وہ پلٹتا نہیں ہے. اس زبان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ساری بگاڑ. اب آپ نے امت بنانی ہے نا، امت زبان پہ کنٹرول کر لے، نفرتیں ختم ہو جائیں، لڑائیاں کم ہو جائیں. کتنی طلاقیں صرف زبان کی وجہ سے. غصہ آ گیا، فلانا ہو گیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے. اگر ایک شخص خاموش ہو جائے یہ دھواں بیٹھ جاتا ہے. لیکن ہم ابھی تک آخرت کو نہیں دیکھ پاتے، اسی وجہ سے ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. فلانے نے یہ بات کہہ دی تو مجھے جواب دینا ہی، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو تم اسے 1 دفعہ بھی پلٹ کے برا. البتہ ظالم کے مقابلے میں یہ ڈیفینیشنز الگ ہیں. اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ ظالم کو بھی یہ جو حق کھا رہا ہے اس کو نہیں. یہ معاشرے کے لیے، معاشرے سازی کے لیے. کسی نے آپ کو 10 برا کہہ دیا، کسی وجہ سے کہہ دیا، غلط فہمی میں کہہ دیا. امام فرماتے ہیں اس کو الٹا یہ برا مت کہو، بلکہ کہو کہ اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری اصلاح کرے. یا اور اگر یہ برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے جو تم نے میرے پر ہے تو خدا تمہاری مغفرت کرے. اب آپ دیکھیں کہ جو امیر المومنین نے لوگ بنائے کیسے تھے. ملک اشتر بازار میں سے جا رہے ہیں، شخص کو نہیں پتا، کسی بات پہ اس نے اہانت کی، لاب دہن کو ملک اشتر پہ کہا. ملک اشتر چلے گئے چپ کر. دوسرے شخص نے بولا یہ تمہیں نہیں پتا کون تھا؟ کہا ملک اشتر تھا، یعنی امام کے لشکر کا سردار ہے. جب اسے پتا نا تو کانپنے لگا. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہ میں پیچھے پیچھے جاؤں. دیکھا ملک اشتر مسجد میں بیٹھے ہوئے، پیچھے پہنچ گیا. کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا. کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ تمہاری مغفرت کی دعا کروں. یہ بناتے ہیں علی مرتضیٰ. یا ایسا ہوا نہیں. اب ہم تو خود پھنسے ہوئے، ہم تو اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل نظر آتی ہے. میں آپ کو کیا کہوں عزیزان محترم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ برین جب تک آخرت کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہوگا یہ چیزوں کو ایبزارو نہیں کرے گا. اور یہ صرف دنیا میں ہے تو یہ ریفلیکٹ کرتا رہے گا. یہ جو تیر آئے گا اس کو 4 برابر پھینکے گا. آج آپ معاشرے میں حالت دیکھیں، آپ اپنی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں. آپ کام کسی نے کرنا نہیں ہے، کوئی آ کر اس کو بول رہا ہے، وہ آ کے اس کو بول رہا ہے بھائی تمہیں ٹینیور دیا تم کام کرو، تمہیں جب دیا تھا تم کام کرو، کام کرنے دو کسی کو. میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں عوام کے لیے. پس کون رہی ہوتی ہے؟ عوام پس رہی ہے. اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے اور ہم بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں روز. اور ہم اتنے ڈرامے میں ایکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم میں ڈراموں کا حصہ بن گئے ہیں. ایک گھر میں بھی لوگوں کے آپس میں اختلاف ہیں. بھائی اگر اختلاف کرنا ہے، پہلی بات تو اسلام تو کہتا ہے کہ سامنے والے کا مذہب بھی کوئی اور اختلاف نہیں کرو. لکم دینکم ولی دین. بھائی دوسرا اگر دوسرے مذہب کا بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے تو اس سے اختلاف کس بات کا؟ اس کے ساتھ ہمبل رہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو تو تمہارا کردار ایسا ہو کہ وہ تمہارے کردار کی طرف کھینچا چلا ہے. کتنے لوگ، ہم تو یہاں سیاسی باتوں میں لڑ رہے ہیں، ہم تو اسکول آف تھاٹ پہ لڑ رہے ہیں. ہم امت کیا بنائیں گے؟ آپ امام کو لے کر آئیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم اس گیم میں جو کہ انٹرنیشنل گیم ہے
جو اصل رکاوٹ امام کے ظہور کے لیے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں دشمن کہ پاکستان امام کے ظہور میں اپنا کردار ادا کرے. یہ امت نہ بنے. ان کو یہ تو مذہب سے لڑاؤ، زبانوں سے لڑاؤ، پارٹیوں سے لڑاؤ. اور ہم اتنے جذباتی ہیں کہ ہم ایک تو ہر بات پہ کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے ہمارا وہ بس وہ مظلوم امام حسین بن جاتا ہے. توبہ نعوذ باللہ. ایک طرف امام حسین یاد آ جاتا ہے، دوسری طرف یزید بنا دیتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. زبان بس تھوڑی سی تحمل ہو جائے، بردباری ہو، پرسنل شخصیت ہو انسان کی. کیسے کیسے لوگ آپ دیکھیں نا، صدر اسلام کے اندر کتنی مشکلات تھیں مگر کہیں پر بھی کچھ. یا حتیٰ مکہ میں کتنا اللہ کے محبوب کو اذیت دی گئی. چھوڑ دیں اس کو. آپ فتح مکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کے قتل کی پلاننگیں کی ہوئی تھی، وہ جا کے رسول خدا نے ان کو معاف کر دیا. معاف کر دیا ان کو. ایک شخص کہ جو اس پلان سے مسجد نبوی میں آیا کہ میں رسول خدا کو ختم کروں گا، آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا کہ بھائی کہاں سے ہو؟ تلوار چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہے تھے. مگر رسول تو رسول ہے. اب رسول سے کیا چھپائیں گے آپ؟ رسول خدا کو پتہ ہے رسول خدا نے کس لیے. میں تو فلاں نے سوال کیا تھا، اگر سوال کے لیے آیا تو تلوار کیوں لے کے آیا ہو؟ وہ عجیب سا ہو گیا. تو خیر اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو معاملہ کوئی اور ہے. اس کا دوست تھا ایک کہ جس نے بھیجا تھا اس کو. اب اس کے لیے تو جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سر کی قیمت تھی جو بھی تھا. تو جب فتح مکہ ہوا تو رسول خدا کی خدمت میں وہ آیا، یا رسول اللہ وہ میرا دوست ہے، اگر آپ کہیں گے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. تو لوگ تو اس ٹائم مسلمان تو ماشاءاللہ شروع سے ہی بڑے جذباتی رہتے، تو موقع دیکھتے تھے وہ. تو رسول خدا نے اپنی دستار دی کہ اپنے ہاتھ میں لے کے جاؤ تاکہ لوگ اسے کچھ نہ کریں. ہم امت رسول ہیں جو ہم نے حال کیا آپ کے سامنے. سیالکوٹ میں کتنے لوگوں کو جلا دیا، مار دیا. کرسچنز کو ہم مار دیتے ہیں یار. آپ کو پروف ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کیا بھی ہے تو حکومت نمٹے نا یار. آپ کو کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قصور ہمارا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے درس ہی نہیں دیا کسی کو. مولا ارشاد فرماتے ہیں کمیل سے، کمیل واز کرو واز. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں، نصیحت کرو. تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں متقین کی صفت کہ جب یہ بولتے ہیں تو نپا تلا بولتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں خود اپنے آپ کو مریض پاتا ہوں اجان محترم. میں اپنی اصلاح کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں. خدا بہرحال توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو نپا تلا کر سکیں. دوسری صفت رسول امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے. یہ تکبر سے نہیں چلتے. یعنی انسان کیسے چلے؟ جھک کے چلے نہیں. مطلب اس کو پتا ہو کہ وہ روئے زمین پہ چل رہا ہے، وہ خود محتاج ہے. ہم تو خود پھنسے ہوتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ بیچارے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، مجلس پڑھنے جانی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہرحال مل نہیں پاتے لوگوں سے. نہ ہماری حیثیت ہی کیا، ہماری کوئی حیثیت تو ہے نہیں. مطلب یہ تو ذکر ہے جس نے ہمیں اس قابل کر دیا، ورنہ تو عام آدمی سے بھی شاید بدتر آدمی ہوتا ہے. یہ تو خدا جانتا ہے اندر کا حال انسان کا کیا ہے. تواضع انکساری یعنی انسان اس اپنے وجود سے محسوس کرے کہ اس کے اندر انکساری پائی جاتی ہے. یہ دوسری صفت ہے. اور یہ بھی بیہیویئر کے چینجز میں ہے. یہ آپ کے کپڑوں سے نہیں پتہ چلے گا. مثلا کوئی کاٹن کا کپڑا پہنا ہوگا تو کوئی تکبر سے چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ انٹرنل سافٹ ویئر ہے. وہ سافٹ ویئر کہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہو وہ پبلک کے آگے بھی جھکا رہتا ہے. اس کو پبلک کے آگے کس چیز کا اکڑ ہوتی ہے؟ اس کو کوئی اکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب اپنے آپ کو خدا کے معاملے میں دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو شدید محتاج پاتا ہے. محتاج پاتا ہے.
صحیفہ سجادیہ ایک اور کانٹینٹ جو ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم کھول کے نہیں دیکھتے، اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری یہ بہت ضروری ہے جانے محترم۔ تکبر وہ کرتا ہے جسے شاید یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے مرنا ہے۔ کیسا تکبر؟ کس چیز کا تکبر؟ قبر میں تو سفید کپڑے کے علاوہ کوئی چیز جائے گی نہیں، یہ سارے برانڈڈ کپڑے سب یہیں رہ جائے گی، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ کوئی بھی جب مرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا کفن جو ہے وہ مطلب فلانے برانڈ کا ہے، تو اس میں تو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ سلا ہوا بھی نہ ہو، ٹکڑے ہوں خالی کپڑے کے بس کافی، اور جائے گا اندر بھی جا کے وہ سپلٹ اے سی نہیں لگائے گا، جو جائے گا وہ اس کا عمل جائے گا۔ اور انسان کی تو حقیقت یہ ہے کہ جب مر جاتا ہے اس کی آئیڈینٹی خدا چھین لیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، فلانا تھا، مردہ ہے مردہ۔ ہاتھ لگایا غسل سے پہلے تو آپ کے اوپر غسل واجب ہے، یہ تو حیثیت ہے انسان کی، اس پر انسان تکبر کرے کہیں بھی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ انسان ایسا ہو، آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول کے بہترین صحابی، آپ دیکھیں جب وہ پہلی دفعہ آئے مدینہ میں اور کتنا وہ سفر طے کر کے آئے، تو انہوں نے جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ رسول کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب رسول کو کہاں ڈھونڈیں، کیسے ڈھونڈیں؟ رسول خدا تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اس نے تو دوسری نشانیاں تھیں، اس کے ذریعے سے رسول خدا کو پہچانا، وہ کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے وہ انہوں نے رسول خدا نے امام علی کو بجائے باقی لوگوں کو دے دیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو پھر وہ انہوں نے تو اس سے پہچانا وہ۔ لیکن اس طرح رسول خدا لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، تو یہاں کیا ہے؟ حبیب ہیں، سید الانبیاء ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے۔ ہم تو بہرحال یہ مشکلات ہیں سیکیورٹی کی، ورنہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے۔ بہت سارے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو اکیلے ہی ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ انسان کو اس کی اوقات صحیح رہتی ہے آدمی کی۔ یہاں پاکستان میں آگے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کچھ ہو بھائی، آگے پیچھے گاڑیاں وڑیاں، نہ حقیقتاً تو آدمی کی شناخت کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت اللہ استادی آپ دیکھیں، اتنے بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، ایک مسجد نہیں بنی اور انہوں نے، ان کے پاس کوئی پڑھنے والا تھا نہیں، نئی نئی بلڈنگ تھی، ابھی وہ لوگوں سے ڈونیشن لے کے بنا رہے تھے، تو انہوں نے کسی کو کہا کہ کوئی پڑھے اور ہمارے پاس ہدیہ نہیں ہے، تو کچھ سال تک آیت اللہ استادی سے پڑھاتے رہے، رمضان بھی پڑھایا، محرم بھی پڑھایا۔ ایک سال کسی نے ان کو بہت بڑی ڈونیشن دے دی، بہت بڑی ڈونیشن۔ اب جب ڈونیشن آئی تو جو ان کی کمیٹی تھی بیٹھی ہوئی کہ بھائی اب اتنا پیسہ جو ہے وہ یہاں لگائیں، یہاں لگائیں، یہاں لگائیں، تو کسی نے کہا بھائی آیت اللہ استادی کو بھی کچھ دے دیں، پچھلے 4 سالوں سے تو مجلسیں پڑھ رہے ہیں، کبھی انہوں نے تقاضا بھی نہیں کیا، لیکن ہمارا تو فرض بن، کہاں ایک حصہ ہم کو دے دیں۔ تو جو کچھ لوگ بیٹھے تھے کہتا ایک حصہ، کہتا یہ سب انہی کی وجہ سے تو آیا ہوا ہے، اتنے دن عرصے سے جب وہ کام کر رہے ہیں، تو کہا سب سے بڑی اماؤنٹ انہی کو دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کبھی تقاضا ہی نہیں کیا اور کتنے سالوں سے وہ آ رہے ہیں، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ یہ سب ہمیں ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اب کون دے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے لینا نہیں ہے، تو ان کا جب یہ آخر میں گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو ان کو ایک اچھا انویلپ میں ان کو دے دے، بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے۔ اب یہ جیسے آیت اللہ استادی بیٹھے ادھر سے نا، تو ایک شخص نے کمیٹی میں سے ان کو پکڑا دیا، انویلپ یوں پکڑا دیا، پکڑایا، دوسری دروازے سے ایک شخص آیت اللہ استادی کے پاس آیا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میں بڑی ضرورت ہے مجھے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، یہ لفافہ یہاں سے لیا، یہی دے دیا، دے دیا۔
انکساری. ہم پھنسے ہوئے ہیں جانے محترم، بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ. ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں ہے وہ سافٹ ویئر گڑبڑ میں ہے. امام اسی سافٹ ویئر کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ اس کے اندر انکساری پائی جائے. کیسے کیسے بزرگ علماء، دروازہ آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، سنا بھی نہیں. آیت اللہ مصباح یزدی جیسی بڑی شخصیت، آیت اللہ بہجت کی برسی پہ مسجد فاطمیہ جو مشہور مسجد ہے قم کے اندر جہاں آیت اللہ بہجت نماز پڑھاتے تھے، اس میں برسی ہو رہی ہے. آیت اللہ تحریری جو ہے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ شاگرد ہیں آیت اللہ بہجت کے، آیت اللہ مصباح کے شاگرد ہیں. آیت اللہ ہمیں باہر جگہ ملی، میں نے خود دیکھا. آیت اللہ مصباح آئے نہیں آئے، آ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ آئیے، انہوں نے کہا بیٹھے رہو. کوئی شخصیت کم نہیں ہوتی. ہم بعض جگہوں پہ تو کہتے ہیں ہمیں جگہ نہیں ملی ہے، یار ہم تو عزت ہی کوئی نہیں دے رہا. عزت تو خدا دیتا ہے، عزت تو خدا دیتا ہے. ہم تو مولانا حضرت، میں اپنی بات کروں کسی اور کو، ہم تو پھنس جاتے ہیں. بھائی پوسٹر میں میری تصویر کہاں ہے؟ بڑی کیوں نہیں لگائی؟ چھوٹی کیوں لگا دی؟ میرا نام کے آگے اتنے القاب کیوں نہیں لگائے؟ فلانا 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 فلانا. ہم تو یہیں پھنسے ہوئے. اذان محترم، انکساری عاجزی کمال پہ لے کے جاتی ہے. یہ پیدا کریں. گھر کے اندر بھی یہی مسائل ہیں. زوجہ نے کچھ کہہ دیا، انسان کی ساری مردانگی وہیں باہر آ گئی. انسان ہے، کبھی کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، کبھی کوئی تقاضا بھی کر سکتا ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہم کوئی کامل تو نہیں ہے کہ ہم بولیں ہم ہمیشہ صحیح کرتے ہیں. ہم غلط کر سکتے ہیں اور غلط کرتے ہیں. ماں باپ کے آگے انسان بول اٹھتا ہے. گو کہ ہو سکتا ہے ماں باپ تھوڑا اسکول آف تھاٹ پیچھے کا ہو، آج کی بات ان کے لیے شاید اتنی اوپن نہ ہو، بٹ اسٹل ماں باپ ہے. وہاں ہم آ کے ہماری گفتگو دیکھیں آپ. اور یہ انکساری اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ متقین کی صفات ہیں ذہن محترم. آپ شیخ عباس قمی کو دیکھیں، انکساری دیکھیں آپ کیسی انکساری تھی. ان کے والد مسجد میں جاتے تھے، مسجد سے واپس آتے تھے مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے. ایک عالم دین جو نماز پڑھاتے تھے وہ تھوڑی سی تقریر بھی کرتے تھے. ایک کتاب کھولتے تھے اور تقریر کرتے تھے. واپس آئے ایک دن، کہا بیٹا کاش آپ بھی ان عالم کی طرح کوئی تقریر کرتے. وہ جو عالم جس کتاب سے کھول کر تقریر کر رہے ہیں وہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، منازل الاخرہ. منازل الاخرہ شیخ عباس قمی کی. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی. مقتل سب سے امپورٹنٹ بک پوری دنیا کے اندر دعاؤں کی، مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی. کیا کہا انہوں نے اپنے بابا کو؟ ابھی ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ابھی میرے والد صاحب مجھے بولتے فلانا شخص مجلس پڑھ رہا ہے، میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو میں کیا بولوں گا؟ انہوں نے کیا کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. انکساری. آج خدا نے پوری دنیا میں شیخ عباس قمی کی کتاب کو پہنچا دیا. مفاتیح الجناح اردو میں، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، سواحلی میں، افریقن میں، ہر زبان میں. شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، duas.org، یہ سب شیخ عباس قمی کا ہے. کہاں پہنچا دیا اور کیا مقام ملا شیخ عباس قمی کو. 2 اسٹوڈنٹ مشہد کے رات کی تاریکی میں فجر سے پہلے حرم جا رہے تھے. اس زمانے میں اتنی لائٹیں نہیں تھیں، دیواروں کو پکڑ کے جاتے تھے کہ حرم پہنچ جائیں. انہوں نے اس اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی آگے ہے کہ جس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے، نور نکلتا ہے پھر ایک دم بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے پھر بجھ جاتا ہے. یہ قریب گئے، دیکھا شیخ عباس قمی. کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں
وجود سے نور نکلتا ہے، عاجزی، انکساری۔ اگر میں صرف اسی کو بولتا رہوں نا، ساری رات بولتا رہوں گا۔ اتنے علماؤں کی اتنی زندگی ہے عزیزان محترم، معصوم۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں ائمہ کی بات بتائیں، آپ علماء کی باتیں بتاتے ہیں، پھر لوگ کہیں سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے، دوسرے امام کا دور ہے، شام سے شخص آیا، پروپیگنڈے کا شکار، سنتا ہوا، امام کو آتے ہی شروع ہو گیا بولنا، جو وہ بول سکتا تھا اس نے بولا۔ جب وہ تھک گیا، امام نے کہا مسافر لگتے ہو، رہنے کو اگر جگہ نہیں ہے تو میں گھر دیتا ہوں، پہننے کو لباس چاہیے تو میں لباس دیتا ہوں، خوراک چاہیے تو میں خوراک دیتا ہوں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ اتنا کہا مولا، امام جانتے ہیں۔ یہ اس نے جب سنا پاؤں میں پڑ گیا، کہا خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارے۔ خب یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال خدا ہمیں جو ہے وہ عاجزی انکساری عطا کرے۔ بہرحال ابھی تو میں 2 لائنیں بھی نہیں پڑھ پایا خطبے کی، عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ میں اس کو خدا کرے کہ کل جتنا ہو سکے۔ اصل تو یہ ہے، دیکھیں، ایک بات ہو دل میں اتر جائے، ضروری نہیں ہے کہ پوری کتاب پڑھی جائے، جتنا سبق سمجھ میں آئے اتنی کامیابی ہے۔ اور یہ سبق الہی ہے، یہاں پر 1 قدم بڑھاؤ، خدا 10 قدم بڑھاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے سلام میں اشعار پڑھے امام وقت کے لیے کہ امام جو ہے وہ غیبت میں گریہ گناہ ہے۔ امام سے بھی پوچھا گیا، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے اس واقعے میں آپ کے لیے سب سے سخت کیا تھا؟ امام نے بھی وہی جواب دیا جو امام سجاد نے جواب دیا۔ ساری مصیبتیں اپنی جگہ، مگر پھپھی کا غم اپنی جگہ۔ ہاں زدرم امّ سادات ہے، سادات کی پھپھی ہے، غم کھا گیا سیدہ کا۔ کوفہ اور شام کا بازار ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ باحجاب اپنی خواتین کو بازار لے کے جائیں اور کوئی شخص ان کو گور کے دیکھ رہا ہو، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور وہ تو اغیار کا مجمع تھا اور ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ ساتھ ساتھ یہ بہن ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ۔ مدینہ چھوڑنے لگے ماں، بہن نے کہا بھائی، کہا مدینہ چھوڑا، کہا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، کہا اپنے شوہر سے اجازت لے لیں۔ جب شوہر کی خدمت میں کہیں مریض ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، جب آنسو گرا، کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتا ہے میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بھائی مدینہ چھوڑ۔ کہا کوئی، یہ آپ جائیے بھائی کے ساتھ۔ 2 بچے بھی دیے کہ جب ضرورت پڑے تو قربان کر دیجیے۔ بہن چلتی گئی بھائی کے ساتھ ساتھ۔ شب عاشور بہن بہت مضطرب ہے، بہن شب عاشور اضطراب میں ہے کہ کل یہ جو لوگ آئے ہیں یہ میرے بھائی کا ساتھ دیں گے یا نہ دیں گے۔ امام نے شب عاشور بہن کو دکھایا، اصحاب تیار بیٹھے، بنی ہاشم تیار بیٹھے، رات کیسے گزری خدا جانتا ہے۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر قربانیاں ہوتی رہی۔ جو بھی بدن آتا تھا بی بی زینب پہلے سے موجود ہوتی تھی۔
تاکہ کہیں میرے بھائی کو نہ لگے کہ میں اس کے ساتھ موجود۔ اللہ نے بڑا عجیب رشتہ بنایا ہے یہ بہن بھائیوں کا۔ اللہ کی محبت اللہ چاہتا ہے کہ روز عاشور جب اون و محمد گئے نا، خود بیوی کے بچے دونوں، تو جب وہ بدن واپس آئے تو بی بی زینب موجود نہیں ہے۔ اہل حرم سمجھے خواتین کہ کہیں خیموں میں بے ہوش نہ پڑی ہوں، تو جا کر کیا دیکھا، بی بی زینب سجدے میں ہے۔ کہا پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لینا۔ جب انہوں نے کہا نا اون و محمد آ گئے تو بی بی پریشان، اون و محمد؟ اب جا کر کیا دیکھا، ایک طرف اون کا بدن ہے ایک طرف، اور امام حسین درمیان میں کھڑے ہوئے، سر جھکائے کہ بہن کو۔ وہاں بی بی زینب نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، خدا تیرا شکر، تو نے میری قربانیوں کو قبول کر۔ اب مقتل جتنا بہرحال ہم تک پہنچا ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ بی بی اپنے بچوں کو روئی ہوں، کہیں نہیں۔ آخری وقت آیا، بھائی بہن خیمے میں ہیں، بھائی زخمی حالت میں خیمے میں آیا، سب لٹ چکا ہے، کچھ بچاؤ نہیں ہے۔ بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو دی، کرتا دیا۔ بہن بھائیوں میں گفتگو کیا ہوئی ہے نہیں پتا۔ خیمے سے باہر نکلے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ مقتل صرف اس ایک جملے کو بیان کرتا ہے کہ بہن کی آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے راہ۔ ماں کی آخری نشانی ہے، آخری نشانی ہے نا، اور بڑی مصیبتیں برداشت، ام المصائب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ام المصائب، جب چھوٹی تھی تو گھر کا دروازہ چلتے ہوئے دیکھا، ماں کو دیواروں کے سہاروں سے چلتا دیکھا، رات کی تاریکی میں غسل اور کفن کو دیکھا، کوفہ میں رمضان میں بابا کے ماتھے پر رومال دیکھا، مدینہ میں بھائی حسن کے کلیجوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مصیبتیں۔ اب کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے، اب واپس نہیں آئے گا۔ ماں کی آخری نشانی ہے، مہلن مہلن ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ۔ امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، بس ماں کا نام سننا۔ امام نیچے آئے، تحت الحنک کا بہن نے کپڑا ہٹایا اور گلے پہ بوسے لینا شروع کر دیا۔ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا ابھی یہ کیا ہو رہا ہے، ماں جانتی تھی۔ میں قربان جاؤں یا سیدہ، چکیاں پیس کر پالا تھا اسے، ماں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی گردن پر ضربتیں لگیں گی۔ بس روز عاشور، عصر عاشور جب سب ختم ہو گیا نا، جب امام زمین پر آ گئے، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، خود خنجر چلانا شروع ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ خنجر یہاں نہیں چل رہا، اس نے امام کے سر میں اہانت کی بالوں سے پیچھے سے خنجر چلایا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر وہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، صدا بلند کی، وا محمدہ وا علیہ،
لٹ گئی ختم ہو گیا 11 محرم لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا عجیب گفتگو ہے عجیب ہے خدا آپ کی عزاداری قبول کرے عجیب غالب دین بیان کرتے ہیں بدن اس حالت میں تھا مصائب آپ سن نہیں سکتے میں پڑھ نہیں سکتا جو امام کا بدن تھا نا امام کا بدن اس کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے بہت آرام سے مارا ہے کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی پکڑنے والا لوٹتے رہے سیدہ کی کمائی 11 محرم اب بدن کی حالت ایسی تھی کہ جب سواری گزری نا امام سجاد نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا ایسی حالت تھی کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اتنے بدن تھے اس بدن پہ کیسے پتا چلا بدن پہ سر ہوتا سر تو ہے ہی نہیں کوئی نشانی ہوتی کوئی ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی کیا تھا کہا حسین کی خوشبو تھی اور وہ حالت بدن کی سادھارن محترم نہیں پڑی جا سکتی بی بی نے وہ بیان کیے کہ سب رونے لگے سواری چلی گئی بس ایک جگہ لانا ہے آپ سے التماس دعا جاتی رہی سردے سے بر ہے بڑھتے بڑھتے شام آیا شام کی مصیبتیں کارواں واپس اربعین آیا اربعین کربلا سے مدینہ اب جب مدینہ آنے لگا نا تو جناب ام کلثوم بیان کرتی ہیں اے مدینہ کے دروازوں ہم پر نہ کھلنا ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے ہم خاکوں کے ساتھ واپس بس اب جب یہ اب بہن گئی نانا کے روزے پر مصائب سنتے رہتے ہیں میں بہت تیزی سے مصائب نانا کے روزے پہ خون بھرا کرتا ڈال دیا نانا تیری امت نے میرے بھائی کے ساتھ دیا اب جب وہ جو پورے راستے ایک لمحے اونو محمد کو نہیں روئی جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی جیسے ہی وہ چھوٹا سا حجرہ نظر آیا نا بس اب یاد آیا ہائے اور ہائے محمد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین حسین یا حسین یا حسین